جاہل آدمی کا غصہ بہت جلدی آئی، کھڑبڑائے اٹھا، 2 4 10 مرتبہ کہا کہ غریب نواز مجھے دے دو، غریب نواز مجھے دے دو۔ جب اس کو کچھ نہیں ملا تو قاری صاحب کیا کہنا شروع کیا؟ اس نے کہا اے بابا، اگر آپ کو غریبوں کو دینا نہیں ہے تو اپنا نام غریب نواز کیوں رکھا؟ محبت بریلی کی اعلیٰ حضرت، بولو سبحان اللہ۔ ان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ شب معراج راج، وہ صفے محشر کا تاج، اور کوئی بھی ہوا تم پہ کروڑ۔ اے میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سبحان اللہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اپنے محبوب کی شان یوں بیان فرماتا ہے، لوگو ہم نے اپنے محبوب کو اگر خانہ کعبہ سے بیت المقدس بلایا تو اس سے پہلے میں نے بیت المقدس کی چاروں طرف اپنے رحمتوں کو اتار، اپنی رحمت کو نازل فرما دیا۔ اے میرے پیارے، یہ جو مہینہ ہمارے آپ کے سامنے چل رہا ہے، یہ شب معراج کا مہینہ چل رہا ہے۔ آنے والی 27 تاریخ کو معراج مصطفیٰ ہے، جس میں ہمارے آپ کے نبی سید الانبیاء، امام الانبیاء، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے اپنے پروردگار کا دیدار کر کے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے دوستو، آؤ آپ کو ایک بہت پرانی بات بتائیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا، مولانا دل صاحب آپ کی بالخصوص توجہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، مولا کیا ایسے کو نائب کرے گا جو زمین میں خوریزیاں کرے، زمین میں فساد پھیلائے؟ اے میرے پیارے دوستو، آپ یہ بتائیے کہ فرشتوں کو کیسے پتا تھا کہ زمین میں پیدا ہونے والا انسان خرافات کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، لیکن وہ نافرمان نکل گئے۔ پھر پروردگار عالم نے انسانوں کو پیدا فرمایا، تبھی تو کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے لوگوں، ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ حضرات آپ غور کریں کہ پروردگار عالم اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، فرشتوں سے کہتا ہے میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس لیے کہ اس سے پہلے جب جناتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا تو وہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، خرافات کرتے تھے، خوریزیاں کرتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو زمین سے کھدیڑ کر جنگلوں میں کر دیا جائے۔ اے میرے پیارے، اس لیے فرشتوں نے سوچا کہ پھر اگر انسان پیدا ہوگا تو جناتوں کی طرح زمین پر فساد پھیلائے گا، خوریزیاں کرے گا۔ قاری صاحب آپ کی توجہ، لیکن پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کلام پاک کے پہلے پارے میں،
اللہ نے پورے واقعے کو بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے بولے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے پروردگار عالم کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں خوریزیاں کرے، فساد برپا کرے؟ فرشتے کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تو تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، مولا ہم میں سے کسی کو بنا دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پروردگار عالم فرشتوں سے ارشاد فرماتا اے فرشتوں سنو سنو، تمہاری نگاہ تو فسادیوں کی طرف ہے، خوریزی کرنے والوں کی طرف ہے، لیکن میری نگاہ میرے محبوب سبحان اللہ میرے پیغمبر کی طرف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تمہاری نگاہ تو فسادیوں کی طرف ہے، لیکن میری نگاہ میرے محبوب کی طرف ہے، وہ محبوب جس کے صدقے میں ہم ساری کائنات کو پیدا کریں گے، جس کے صدقے میں آدم کو پیدا کریں گے، جس کے صدقے میں شیش کو پیدا کریں گے، جس کی برکت سے ہم یحییٰ کو پیدا کریں گے، جس کے صدقے میں موسیٰ کو پیدا کریں گے، جس کے صدقے میں ابراہیم کو پیدا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار او تیرا محبوب کیسا ہے، اے مولا او تیرا محبوب کیسا ہوگا، اے میرے پروردگار اپنے محبوب کو آسمان پر بلا لے تاکہ ہم بھی اس کی زیارت سے مشرف ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے مولا تو اپنے محبوب کو آسمان پر بلا لے۔ مولا ارشاد فرماتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی رکو، ذرا صبر کرو۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اپنے محبوب کو آسمان پر بلا لے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر پیدا فرما دیا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا اپنے محبوب کو کب بلائے گا؟ اللہ نے ابراہیم کو پیدا کر دیا، لیکن فرشتے کہتے ہیں مولا اپنے محبوب کو کب بلائے گا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر آدم کی حکومت ہے، لیکن آسمان کے فرشتے میرے آقا کا انتظار کر رہے ہیں۔ زمین پر ابراہیم کی حکومت ہے، لیکن آسمان میں میرے آقا کا انتظار ہو رہا ہے۔ زمین پر حضرت موسیٰ کی حکومت ہے، لیکن میرے نبی کی آمد کے ڈنکے آسمان پر بج رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے مولا اپنے محبوب کو بلا لے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے آدم آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، کلیم اللہ آئے، روح اللہ آئے، صفی اللہ آئے، نجیب اللہ آئے، تمام فرشتے آتے رہے۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے لختے جگر کی، پروردگار عالم جبریل امین کو حکم دیتا جبرائیل ایک براق لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو لاؤ۔ آسمان کے فرشتے کائنات کے بنانے سے پہلے میرے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں، میرے محبوب کی تشریف آوری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب اس واقعے کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب پڑھتے ہیں بے ساختہ پکارتے یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اٹھتا ہے فرد۔ پتہ چلا زمین پر آدم علیہ السلام کی حکومت ہے، لیکن میرے نبی کا انتظار آسمان پر فرشتے کر رہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے
اس مہینے کی 27 تاریخ کو معراج مصطفیٰ، سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ ہوئی۔ اور قاری صاحب ایک بات اور سماعت فرمائے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اس کائنات میں میرے 4 وزیر ہیں، 2 وزیر آسمان پر ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ اے میرے پیارے آپ غور فرمائیے، جس کی حکومت جہاں ہوتی ہے وہاں اس کا وزیر ہوتا ہے۔ گویا ہندوستان میں اگر جس کی حکومت ہے اس کا وزیر ہے، جہاں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں اس کا وزیر ہوتا ہے۔ آقا کریم سے لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے وزیر کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے 2 وزیر آسمان پر ہیں، وہ پہلا وزیر حضرت جبریل امین ہے اور دوسرا وزیر حضرت میکائیل ہے، اور زمین پر 2 وزیر حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر، سبحان اللہ، میں نے تھوڑا سا معراج کا تذکرہ کر دیا۔ قاری صاحب، یہ محفل ہمارے مستری صاحب نے ایک بچے کے پیدائش کے موقع پر منائی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس بچے کو میرے خضری عطا فرمائے اور زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ اے میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالی کے 2 وزیر، سرکار علیہ السلام کے 2 وزیر حضرت عمر فاروق اعظم اور صدیق اکبر، ان 2 وزیروں نے ہم لوگوں کو نہ جانے کتنے وزیر عطا کر دیے، سبحان اللہ۔ گلی ہر شہر میں، ہر علاقے میں، اور ہمارے ہندوستان میں تو سبحان اللہ، یہاں تو سرکار غریب نواز کا راج ہے، سبحان اللہ، خواجہ کا راج ہے، خواجہ کا راج ہے، اور اس خواجہ کے راج میں سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے، میں جب اجمیر شریف گیا تھا قاری صاحب، تو مجھے وہاں قاری صاحب نے کچھ شعر پڑھنے کا حکم دیا، میں نے پڑھا، بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا، سبحان اللہ، نوازا۔ اجمیر شریف میں ایک نعرہ چل رہا تھا، کبھی کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ سدا نواز، ضرور بول میرا خواجہ۔ اچھا، یہ نعرہ کیسے چلا؟ پتا ہے اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان تھا، اسی ہندوستان میں رہتا تھا قاری صاحب، اسی ہندوستان کا رہنے والا تھا، بڑا غریب، بڑا دکھیا، اس کے 6-7 بچیاں تھیں، شاید 8 بچیاں تھیں جو شادی کرنے کے مطلب 8 بچیاں تھیں، بڑا غریب تھا، نہ جانے کہاں کہاں مدد کے لیے گیا لیکن کسی مدد نہیں کیا اس نے۔ اپنے بچیوں کا ہاتھ لال اور پیلا کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ جب سب جگہ سے مایوس ہو گیا تو کسی نے بتا دیا کہ غریب نواز کے پاس چلے جاؤ، سبحان اللہ، اجمیر چلے جاؤ، وہاں غریب نواز رہتے ہیں، وہاں جاؤ، تم مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ پڑھا لکھا بڑا کم تھا، گیا اجمیر شریف اور جا کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک کے پاس بیٹھ گیا۔ آج سے 650 یا 700 سال پہلے کی بات، جا کر مزار پاک کے سامنے بیٹھا اور دعا کرنے لگا، اے غریب نواز مجھے نواز دو، اے غریب نواز مجھے نواز دو، اے غریب نواز مجھے دے دو۔ تھوڑی دیر تک مانگتا رہا، جاہل آدمی کا غصہ بہت جلدی آیا، کھڑبڑائے اٹھا، 2 4 10 مرتبہ کہا کہ غریب نواز مجھے دے دو، غریب نواز مجھے دے دو۔ جب اس کو کچھ نہیں ملا تو قاری صاحب کیا کہنا شروع کیا اس نے؟ کہا، اے بابا
اگر آپ کو غریبوں کو دینا نہیں ہے تو اپنا نام غریب نواز کیوں رکھا؟ بولو یار. اب اس کے زبان پہ یہی جملہ جاری ہو گیا کہ جب غریبوں کو دیتا نہیں ہے تو اپنا نماز غریب نواز کیوں رکھا ہے؟ جب غریبوں کو دیتا نہیں ہے تو اپنا نام غریب نواز کیوں رکھا ہے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء، جہاں ہم لوگ فاتحہ پڑھ کے آئے ہیں، نظام الدین اولیاء محبوب الہی اس کے بغل میں، سبحان اللہ. اور یہ کہہ رہا یہی جملہ، اے غریب نواز جب غریبوں کو دیتا نہیں ہے تو اپنا نام غریب نواز کیوں رکھا ہے؟ اللہ اکبر. محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک نقاب پوش پیچھے سے آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ رقم دے کر جاتا، کہتا اے لے جا، تیری بچیوں کی شادی ہو جائے گی اور تیری غربت بھی دور ہو جائے گی. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کہا یہ لے، تیرے بچے کی شادی، بچی کی شادی بھی ہو جائے گی اور تیری غریبی بھی دور ہو جائے گی. وہ نقاب پوش کچھ رقم دے کر چلے جاتے ہیں. ان کے جانے کے بعد نظام الدین اولیاء محبوب الہی اٹھتے ہیں اور اس فقیر کا، اس مانگنے والے کا ہاتھ چومنے لگتے ہیں. جب ہاتھ چومنے لگے لوگوں نے پوچھا اے میرے آقا، اے محبوب الہی، اے اللہ کے نیک بندے، آپ تو ایک ولی ہیں اور اس بھکاری کا ہاتھ چوم رہے ہیں، اس مانگنے والے کا ہاتھ چوم رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں ارے ابھی دینے والا کوئی دوسرا نہیں بلکہ میرا غریب نواز تھا. تو جس ہاتھ کو غریب نواز نے ہاتھ لگا دیا اس ہاتھ کو چوم لے تاکہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. اے میرے پیارے دوستو، تبھی شاعر کہتا ہے کبھی کبھی تو کوئی نوازے میرا خواجہ صدا نوازے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اے میرے پیارے، 10 حقوق ماں باپ کے اولاد پر ہوتے ہیں. 10 حقوق اولاد کے، ماں باپ کے 10 حقوق اولاد پر ہوتے ہیں. وہ 10 حقوق کون سے ہیں؟ کہ بچوں کی اچھی پرورش کرنا، اچھی تعلیم دینا اور انہیں صحیح راستے پر چلانا، اچھا کپڑا پہنانا، اچھی تعلیم دینا، اچھے کام بتانا، گناہوں سے روکنا، برائی سے بچانا. لیکن بچوں کا بھی ایک بہت بڑا حقوق ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا. سبحان اللہ. نبی اعظم کی ایک حدیث پاک یاد آ گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری کو ساتھ میں لیتے ہیں سرکار، اور ارشاد فرماتا اے ابو ذر تم میرے ساتھ میں چلو، میں تمہیں غریبوں کو، مسکینوں کو دکھانے چل رہا ہوں. سبحان اللہ. سرکار ابو ذر غفاری کو ساتھ میں لیتے ہیں اور ساتھ میں لے جا کر سرکار قبرستان پر جاتے ہیں، اور قبرستان پر جا کر ایک قبر کے پاس سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں اور سرکار رونے لگتے ہیں. اللہ اکبر. جب سرکار کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ آخر بات کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہو؟ زمین آسمان آپ کے لیے رو رہا ہے. اے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہو، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے، آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں. اے اللہ کے رسول آخر بات کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں اے ابو ذر غفاری سنو سنو، جس قبر کے سامنے میں کھڑا ہوں اس میں ایک نوجوان دفن ہے جسے جو عذاب میں گرفتار ہے، جسے دوزخ کے فرشتے عذاب دے رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے بچا لو، اے اللہ کے رسول مجھے بچا لو. آقا نعمت دریائے رحمت فوراً دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ شاخ کھجور لے کر
قبروں پہ ڈالتے ہیں اور میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں، اور قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں، قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے اس قبر سے عذاب دور ہو جائے۔ اللہ کے رسول اپنے نورانی ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا اس کے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ سید الملائکہ جبریل امین آسمان سے پرواز کر کے آ جاتے ہیں اور آقا کو سلام پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور سلام کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اس کے خطاؤں کو اس کے گناہوں کو میں معاف نہیں کروں گا، ہرگز میں اس سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اس کی ماں اس سے راضی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں کہ جاؤ مکے کی گلیوں میں، جاؤ مکے کی وادیوں میں اعلان کر دو کہ سب لوگ آئیں اور اس قبر میں کان لگا کر سنے کہ اس سے کیا آواز آ رہی ہے۔ جاؤ اعلان کر دو کہ کوئی ایسا بیٹا تھا جو ماں کی نافرمانی کرتا تھا، کہ ماں کو تکلیف دیا تھا، ماں کو ستایا تھا، ماں کو برا بھلا کہا تھا، اس کو بلا کر لاؤ۔ آقا کریم کے حکم پر ابو ذر غفاری جاتے ہیں اور مکے کی وادیوں میں اعلان کرتے ہیں اے لوگو اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا ہے۔ ایک اس شخص کے گھر والوں کو بلا کر لاتے ہیں، اور جب بلا کر لاتے ہیں تمام لوگوں نے سنا کہ اس قبر سے یہ آواز آ رہی ہے اے لوگو ہمارے لئے دعا کرو، اے لوگو ہماری غلطیوں کو معاف کر دو، اے لوگو مجھے عذاب سے بچا لو، اے لوگو اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ میرے عذاب میں کمی کر دے، اللہ عذاب کو دور کر دے۔ میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مدینے کے تاجدار رو رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ضعیف ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور قبر کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے امی جان یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، یہ میرا بیٹا ہے جو جوان ہے، یا رسول اللہ یہ فوت ہو گیا ہے، مر چکا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میری ماں میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس بیٹے کی خطا کو معاف کر دو، اس کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ اس بوڑھی ماں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس کی غلطیوں کو ہرگز معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری ماں ذرا بتاؤ تو اس کی غلطی کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، اس کی لغزش کیا ہے، اس کے گناہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا شراب پیتا تھا، اے اللہ کے رسول ایک دن شراب کے نشے میں آتا ہے اور مجھے گالی گلوچ دینا شروع کر دیتا ہے، اے اللہ کے رسول اس نے مجھے بہت گالی دیا، جب میں نے گالی کا وروध کیا، جب میں نے گالی سے منع کیا، اے اللہ کے رسول تو اس نے لاٹھی اٹھا کر میرے ہاتھ پر مار دیا جس سے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، اے اللہ کے رسول میں اسے معاف نہیں کروں گی، اے اللہ کے نبی میں اس کے خطاؤں کو معاف نہیں کروں گی۔ آقا کریم علیہ السلام اس بوڑھی ماں کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہیں اے امی جان معاف کر دو، اے امی جان معاف کر دو، اے امی جان معاف کر دو، لیکن اس نے نہ سنا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے امی جان معاف کر دو اس لیے کہ جو لوگوں کے خطاؤں کو معاف کرتا ہے تو اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کہا جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، جو لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، مدینے والے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارا چھوٹا بھائی تمہیں کچھ کہہ دے یا تمہیں اگر اکڑ دے یا اگر کوئی غلطی کر دے تو تم اسے معاف کر دو، میرے آقا فرماتے ہیں تم اسے معاف کرو گے میں محمد تمہاری عزت بڑھا دوں۔
आका का फरमान है, रसूल आज़म फरमाते हैं मैं मोहम्मद तुम्हारी इज्जत बुलंद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को इतना इख्तियार दिया है। ऐ मेरे प्यारे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अम्मी जान इसकी खताओं को माफ कर दो। ए देखो देखो दोज़ख के फरिश्ते इसे अजाब दे रहे हैं, अजाब में गिरफ्तार है, ये तरह तरह की तकलीफों में गिरफ्तार है। उस बूढ़ी माँ ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके कहने पर इसे माफ कर देती हूँ। इतना कहना था कि अल्लाह के नबी अपने हाथों को उठाते हैं, जिस कब्र में अभी अजाब हो रहा था उस कब्र में रहमत और नूर की बरसात होने लगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को ना दुखाओ, इसलिए अपने माँ बाप के दिलों को ना दुखाओ, अपने माँ बाप की इज्जत करो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। और जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झिड़को ना। ऐ मेरे प्यारे अपने माँ बाप की इज्जत करो। हजरत अल्लामा हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जब मैं हज करने के लिए गया और जब मैं वहां पहुंचा, मैंने क्या देखा कि एक नौजवान है, एक जुम्बुल में कोई चीज सर पर अपने रखे और खाने काबा का तवाफ कर रहा है, खाने काबा के इर्द गिर्द घूम रहा है। अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, ऐ शख्स इस जुम्बुल में क्या रखा है, इस गठरी में क्या रखा है, इस संदूक को लेके क्यों घूम रहा है? उसने कहा, ऐ हसन बसरी आप तो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, मैं अपनी माँ को इसमें रख के हज करा रहा हूँ, और एक नहीं दो नहीं बल्कि मैं इसे 7 हज करा चुका हूँ, 7 हज करा चुका हूँ। हजरत अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं, वाकई तू अल्लाह का नेक बंदा है, तू बड़ा प्यारा बंदा है, तू अल्लाह का चहीता बंदा है, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, माँ के कदमों तले जन्नत है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं, तूने 7 हज करा दिए? कहा हाँ। ऐ अल्लाह के नेक बंदे मैंने 7 हज करा दिए। फिर उसने अल्लामा हसन बसरी से कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ऐ हसन बसरी मैं 7 हज अपने माँ को इस जुम्बुल में बिठा कर करा चुका हूँ, क्या मैंने अपने माँ को राजी कर लिया? क्या मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया? हजरत अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं, अरे तू हक को अदा करने की बात करता है? ऐ प्यारे ऐ प्यारे ऐ प्यारे सुन ले, अरे हक तो दूर की बात है, जब तू अपने माँ के शिकम में था, एक बार सांस लेता था भी उसका भी हक नहीं अदा हुआ है। ऐ मेरे प्यारे अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का कहना मानो, बड़ों का अदब करो। जब माँ बाप का कहना मानोगे, और मेरे आका की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका करीम की हदीस पाक है कि जो शख्स अपने माँ बाप को राजी रखे, जो अपने माँ बाप को खुश करे, आका फरमाते हैं उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कितने दरवाजे? 2 दरवाजे खुले हैं। चाहे जितना धुआं कर दो, जितना हमें बोले को उतना बोल रहे। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। आका करीम फरमाते हैं कि उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले हैं। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर एक नाराज हो जाए? आका फरमाते, एक दरवाजा जन्नत का बंद हो जाएगा, एक दरवाजा दोज़ख का खोल दिया जाएगा। फिर किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह अगर माँ बाप दोनों खफा हो जाए? आका फरमाते हैं फिर जन्नत के बंद हो जाएंगे और दोज़ख के 2 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। माँ बाप उसके लिए जन्नत है, माँ बाप उसके लिए जहन्नम। चाहे तो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत खरीद सकता है, और अगर नाफरमानी करेगा तो ऐ प्यारे वो दोज़ख में जाएगा, दोज़ख का हकदार होगा। इसलिए रसूल एक आयत में 2 हुक्म हैं,
یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، چاہے حضرت میں سے کوئی ہو، ہے نا؟ ہاں، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے وَآتِیُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور رسول نے جب فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے جنت ہے، بلکہ آقا کریم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ماں باپ، نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر ماں باپ ہمارے اوپر زیادتی کریں، ہمارے خلاف ہو جائیں، ہمیں گالی دے، ہمیں مارے، گھر سے باہر کر دے، تب کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی، مدینے والے آقا، کالی کملی اوڑھنے والے، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ دی وقار، عرب کے ناقہ سوار، کائنات کے اولی فصل بہار، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں ماں باپ چاہے جتنا تمہیں تکلیف دے پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ سبحان اللہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ جب اچھا برتاؤ کرو گے تو پروردگار عالم راضی ہوگا، اور جب مولا راضی ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت تمہاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس میلاد پاک میں ہم لوگ شریک ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے، اور ہمارے مستری صاحب جو کچھ خرچہ کیا ہے اس میں، ان کے بھائی صاحب نے اور گھر والوں نے، گاؤں کے لوگوں نے جو کچھ اس میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے لاکھوں کا منافع عطا فرمائے۔ بولو یار آمین۔ اور آخرت میں جنت مجھے سب سے بڑا گھر ہوا ہمارے مستری صاحب کو عطا فرمائے، ان کے والد صاحب کو، یہ کوئی، اور اللہ تعالی ہمارے مستری صاحب کو ہمیشہ جوان رکھے۔ کتنی شاندار دعا ہے میرے بھائی، کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ اور میں کچھ اور کہنے والا تھا لیکن ٹائم زیادہ ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی خدمت کی جائے گی۔ اور ہمارے قاری صاحب بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن دھواں آپ کو نہیں پڑھنے دے گا، آپ نہیں ٹک پائیں گے۔ ہاں، اس لیے سب لوگ جو ہے میلاد شریف میں شرکت کیا کرو، جہاں کہیں جس کے یہاں میلاد ہو پیارے جایا کرو۔ جب میلاد میں جاؤ گے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے غیر خالی ہاتھ بھی جایا نہیں کرتے۔ قاری صاحب ارے پھر کہیں پہ ہو کا 3 ٹھور آدمی رہیں، سفر کرت رہے، جات رہے کمائیں، 3 ملا رہے، جات رہے کمائیں، ایک مسلمان رہا، ایک یہودی رہا اور ایک عیسائی رہا۔ تو گھر سے کھانا وانا باندھ کے چلیں، چالو رہے تو کوئی دقت نہیں، کھانا وانا باندھ کے گھر سے نکلے، جب رستہ میں پہنچے دوپہر بعد بھوگلا کھانا کھائے، ختم کر دی، کھانا کھائے لی، جب چلے جب کھانا ختم ہو گیا تو پھر چلے، چلتے چلتے جب شام ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ بھائی کہیں سے کھانا پینے کا انتظام کیا جائے۔ تو پہلے زمانے کی بات ہے، ہوٹل تو تھا نہیں، تو گئے ایک آدمی کے گھر پہ، کہا بھیا کچھ کھانا پینا دے دو، تو کہیں کھیر بنا رہا، کھیر، تو ایک کٹورا کھیر دی، لے جاؤ بھیا کھائی لو۔ اب کھیر لائے ہیں، جب پہنچے تو 3 جنا رہے اور کھیر یکے مل کے کھائے پھر رہی۔ اب عیسائی کا ہے کہ ہم کھائے لی، اور مسلمان کا ہے کہ ہم کھائے لی،
اور یہودی کہے کہ ہم کھائے لی اور سمجھوتا نہ ہے تو بڑی رات ہوئے گئی باتا کہانی تو یہ فیصلہ ہوا کہ کھیر دھائی دو اور رات مجھے بڑھیا خواب دیکھی تو صبح رکھی بڑھیا ہاں کہیں جب بڑھیا خواب دیکھی تے کھیر کھائی تو کہیں اچھا اس کے بعد میں تینوں ملا سوئے گئے سویرے اٹھیں تو وہ مسلمان تو رات مسلمان پہ اگر کھائے کہاں سوئے والا تو چین پری نا دونوں ملا سوئے کنہارس کی سوئے گئے جب کر نہ کھنا بولا پہنچا کھیریا پی کے پانی پی کے تب لیتا پورا پی گیا پی کے تب پانی پی کے تب بڑھیا آرام سے لیٹا جب لیٹا ابھی دوی ملا سویرے پچھلہارے اٹھے عیسائی یہودی جگہ کہا بیس بھی ابھی نہ بھی ہے نا بیان کرے کھائے رہا کی اب جب کا جگہ بیٹھائیں تو آنکھیں میچ سے اٹھا تو کہیں بتاؤ خواب تو کہیں تمہیں لوگ بتاؤ پہلے تو جون عیسائی رہا وہ کہ اس کی ہمار نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے گے رات میں ہمارے پاس اور بلائے لے گیا چوتھے آسمان پر وہ سب تہرائن دکھائیں سب دیکھن آسمان سب دیکھا چلے گئے تو کہیں اچھا تو جون یہودی رہا موسیٰ علیہ السلام کے مانے والا کہ تو بتاؤ تو سوچ اس کی ایک دوی بڑھائی ان کی بتائی ہم تو کہیں ہمار نبی آئے تو چھٹے آسمان پر بلائے لے گئے ہمیں وہاں تک دکھائیں سب ہاں تو کہیں مسلمان سے کہیں تم تو کہیں بھیا تو لوگ چلے گئے آسمان پر ہمار نبی آئے کہیں کھریا کھا لو نے خراب ہوئی جی اب کھائے ختم کر دو تو کہیں نہ رہے تو کھائے لگے تو گہراوک چاہیے تو کہیں کہاں گہرائی تو چھٹے آسمان پر چوتھے پر آواز پہنچی ہوا چاہے اتنا چلائی خوب گہراوا نہ آئے تو ہم کھائے لیا ہے نا تو قاری نسیم صاحب ہمارے قاری عبدالقادر صاحب ان لوگوں کی تمنا ہے کہ جو ہے سلام پڑھ لیا قاری صاحب پڑھنے والے تھے لیکن اب دھواں نہ پڑھے دی ہاں اللہ تعالیٰ اس میلاد پاک کو قبول فرمائے صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا زمانے اس سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے نبی کا ذکر سن لیجئے بڑا آرام ملتا ہے اے میرے پیارے اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کی برکت سے مستری صاحب کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے ان کے کاروبار میں ترقیاں عطا فرمائے اور ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیجئے